سورۃ القاریہ سے، اور اس کی تلاوت آسیہ بابر کریں گی، اور اس کا ترجمہ انشاءاللہ تعالی العظیم ہمیں سنائیں گی تسنیم لطفی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالإهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ العظیم، ماشاء اللہ۔ جی تسنیم، آپ سنائیے ترجمہ۔ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ عظیم حادثہ، کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ تم کیا جانو کہ وہ عظیم حادثہ کیا ہے؟ وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے۔ پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی۔ اور تمہیں کیا خبر کہ وہ کیا چیز ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو حصہ صورتوں کا ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں، اور جب سے ہم نے یہ جرنی شروع کی ہے، یہ آپس میں بہت کنیکٹڈ ہے، اور اگر ایک ایک لفظ یا ایک ایک حرف میں ہم ڈسکرائب کرنا چاہیں کہ یہ صورتیں جو ہیں ان کا سینٹرل تھیم کیا ہے، یا یہ بنیادی طور پر ہم سے کیا بات کہہ رہی ہیں، تو مثلاً سورۃ العادیات جو آپ نے پچھلی دفعہ پڑھی، اس کی بنیادی تھیم وفاداری تھی یا لوئلٹی تھی، کہ گھوڑا جس طرح سے اللہ اپنے مالک کے لیے دوڑتا ہے اور ہانپتا ہے اور تھکتا ہے، کیا تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں اس طرح سے تھکنے کے لیے تیار ہو؟ اور لفظ قنود بڑا امپورٹنٹ تھا، اور ہم نے اس کے بارے میں بات کی تھی۔ ایک چیز جو آپ کو وہاں نظر آ رہی ہے اور آج کی تھیم میں مستقل نظر آئے گی، وہ حب الخیر، مال کی محبت، اور وہ بار بار چیز آئے گی۔ پیچھے سورۃ الزلزال گزری، اور سورۃ الزلزال میں پورا ایک سینیریو کھینچا گیا کہ قیامت کے دن کیا ہوگا۔ پھر ایک ایسی سورہ آئی جس میں بتایا گیا کہ دنیا میں بیسیکلی تم لوگ کیا کر رہے ہو، جو کہ سورۃ العادیات ہے۔ اب پھر ایک سورہ ایسی آئی ہے جس میں آخرت کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور قاف را عین سے قاریہ ہے، اور قرأ معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو بہت وائلنٹلی ناک کرنے کا، یعنی کوئی دو چیزیں بہت زیادہ زور سے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرا رہی ہوں، ایک دوسرے کو ہٹ کر رہی ہوں، بہت زیادہ شور کر رہی ہوں۔ اور قیامت کا صفاتی نام ہے، یعنی دس از اے کوالٹی آف دا ڈے آف ججمنٹ۔ تو اور بھی نام ہمیں بتائے گئے ہیں، الطامہ بتایا گیا، الحاقہ بتایا گیا، العازفہ بتایا گیا، الساعہ بتایا گیا۔ اور جو کہ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم میں آپ کو بتاتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ 3 مواقع ایسے ہوں گے، there will be 3 moments اور ٹائمز جب انسان کو کوئی اور یاد نہیں رہے گا،
اور ہم جب بھی آخرت کا امیجن کرتے ہیں نا تو ہم امیجن کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنے پیاروں کے ساتھ ہوں گے، اور ظاہر ہے ہمارا ایم بھی یہی ہے اور ہماری دعا بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم ری یونائٹ ہوں. بٹ کلیئرلی ذہن میں رکھیے کہ 3 مواقع ایسے جس میں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. یہ کون سے بتائے گئے ہیں؟ پہلا وہ موقع ہے جب لوگ قبروں سے نکلیں گے. دوسرا وہ موقع ہے جب کتابیں ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہوں گی، یعنی ریزلٹ آ رہا ہوگا بیسکلی. ٹھیک ہے، دا بکس آف ڈیڈز آر بینگ ڈسٹریبیوٹیڈ اور یور اینڈ ریزلٹ از بینگ ڈسٹریبیوٹیڈ. اور تیسرا ہے کہ جب انہیں تولا جا رہا ہوگا، یعنی اعمال کو تولا جا رہا ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریہ، کھڑکھڑانے والی، the one that strikes or knock. مل قاریہ، دوبارہ ریپیٹ کیا گیا. فرسٹ 3 ورسز یہی ہیں. مل قاریہ، کیا ہے یہ قاریہ؟ What is this that strikes? وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ. And what will explain to you what the قاریہ is؟ اور تمہیں کیا یہ بتائے گا کہ یہ قاریہ کیا ہے، یہ دن کیسا ہوگا. اس سورہ میں آپ کو انذار کی کیفیت زیادہ مل رہی ہے. سو یو گیٹنگ مور آف اے فیلنگ آف بینگ اسکیئرڈ، یا ڈرایا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ قرآن پاک میں صورتیں جو ہیں ان میں آپ کو بڑا بیلنس کئی دفعہ مل رہا ہوتا ہے کہ جنت کی بھی بات ہے، جہنم کی بھی بات ہے، پر ہر سورہ کا اپنا ایک مزاج ہے، ہر قرآن کے حصے کا اپنا ایک مزاج ہے. اور یہاں مزاج زیادہ انذار یعنی وارننگ والا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس دن کا تھوڑا نقشہ کھینچا گیا ہے. یوم، اس دن، یکون، ہوں گے، الناس، انسان، کل فراش، پتنگوں کی طرح، پروانوں کی طرح، المبثوث، بکھرے ہوئے. It is that day when people or mankind will be like slaughtered or scattered moths. پتنگے کو ذہن میں لائیے، اور اس کا بڑا گہرا تعلق ہے اس چیز سے کہ پچھلی سورہ میں آپ کو بتایا گیا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. انسان مال کی محبت میں بہت زیادہ سخت ہے، بہت زیادہ پیار ہے انسان کو مال سے. موتس کا تھوڑا سا ذہن میں لائیے. اب تو الحمدللہ زیادہ یو پی ایس تو جنریٹر دس اینڈ دیٹ ہم نے وہ ٹائم بھی دیکھے ہوئے اور ابھی بھی کبھی کبھی دیکھنا پڑ جاتے ہیں جب آپ کو کینڈلز جلانی پڑ جاتی ہیں. اچھا، جب بارش ہوتی ہے اس وقت خاص آپ دیکھتے ہوں گے پتنگے کس طرح سے روشنی کی طرف جاتے ہیں، آگ کی طرف لٹرلی جاتے ہیں، حالانکہ وہ ان کے لیے اچھی نہیں ہے. اور لٹرلی ایک کے اوپر ایک آپ امیجن کیجئے، اگر سبوں کی تعداد میں تو ایک کے اوپر ایک گر رہے ہیں. انہیں نہیں پتا وہ کہاں جا رہے ہیں، جہاں وہ جا رہے ہیں از اٹ بینیفیشل فار دیم، وہاں انہیں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، وہ بس ایک کے اوپر ایک گرتے چلے جا رہے ہیں. یہ چیز آپ کو پتنگوں کے بارے میں کیا بتاتی ہے؟ لیک آف وزڈم، عقل مندی نہیں ہے کہ اپنا راستہ سوچ سمجھ کے چنے. وہ بیسکلی کس طرف جا رہے ہیں؟ جو چیز چمک رہی ہے. حب الخیر کیا ہے؟ دنیا کی محبت یا مال کی محبت کیا ہے؟ بندہ نہیں سوچ رہا ایونچوئل انجام کیا ہوگا، بس بھاگو بھاگو بھاگو. ہاں، اور اس چکر میں ایک کے اوپر ایک جو ریٹ ریس بیسکلی ہوتی ہے، جو آج ہمارے ٹاپک بڑا امپورٹنٹ، اس میں کیا ہے بیسکلی؟ میں اس سے آگے چلا جاؤں، میں اس سے آگے چلا جاؤں، ہے نا، یہی والی چیز چل رہی ہوتی ہے. اینڈ دیٹ ڈائریکشن لیسنس، دیٹ ہیڈلیسنس بیسکلی ڈسٹرائز دیم. وہ غفلت بنیادی طور پر آخر میں انہیں برباد کر کے چھوڑتی ہے اور وہ ایسے انجام پہ پہنچتے ہیں جہاں انہیں کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. یہاں پر بتایا گیا کہ اتنی اسٹیٹ آف کنفیوژن ہوگی اس دن جب جگایا جائے گا کہ ایک کے اوپر ایک بھاگ رہے ہوں گے، کچھ نہیں پتا ہوگا. اور وہ موقع ہوگا جب بندہ نہیں سوچ رہا ہوگا کہ میرا بچہ کہاں ہے، میرا ہسبینڈ کہاں ہے. یہ وہی رشتے ہیں نا جن کے پیچھے کئی دفعہ ہم دنیا میں مطلب بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کا راستہ بھی اگنور کر دیتے ہیں، بٹ وہاں پہ نہیں پتا چل رہا ہوگا. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. وَتَكُونُ، اور ہوں گے، الجبال، پہاڑ، كَالْعِهْنِ، سوکھی ہوئی روئی کی طرح، المنفوش، ڈھنکی ہوئی. The mountains like colorful carded wool.
اور پہاڑ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے بڑی مخلوق میں سے، مطلب دیکھ کے احساس ہوتا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا تخلیق بنائی ہے. لیکن یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ وہ اتنے خالی ہو چکے ہوں گے جیسے وہ فائبر اوریجنل فارم میں جب نہیں ہوتا، دھاگا جب ہوا ہوتا ہے اور اڑ رہا ہوتا ہے ہوا میں، ویٹ لیس. جب پہاڑوں کی یہ حالت ہوگی تو ہماری کیا حالت ہونے والی ہے؟ واٹ ول بی آر ویٹ. اور یہ ہمیں کئی جگہ احادیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے احادیث کے ذریعے کہ اس دن جو وزن کیا جائے گا نا، اور اس سورہ کا اگر آپ ایک ٹائٹل لیں یا آپ دیکھیں کہ اس کی تھیم کیا ہے، اللہ کے حکم سے اسے نام دوں گی کہ وزن، اعمال کا وزن. اس دن ہم میں سے کون ہلکا ہوگا اور کون بھاری ہوگا. اٹ ڈزنٹ میٹر واٹ واز یور ویٹ ان دنیا، واٹ ول بی دا ویٹ آف مائی ڈیڈس. مثلاً آپ وہ حدیث ذہن میں لائیے، ذکر کا مہینہ ہے، کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی، 2 کلمے ہیں جو زبان پہ بڑے ہلکے ہیں اور میزان میں بڑے بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. ٹھیک ہے، اب چھوٹی سی چیز ہے مگر اللہ کے نزدیک وہ بڑی بھاری ہے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آہستہ آہستہ آپ کو کیا دکھایا جا رہا ہے؟ دا ویٹ لیسنس آف تھنگس. سورہ کے معنی میٹافورکلی بھی اس طرف جا رہے ہیں اور ایکچولی بھی اسی طرح ہو رہا ہوگا. یعنی حقیقتاً بھی چیزوں کی حالت ایسی ہوگی کہ وہ ہلکے ہو چکے ہوں گے، اور پھر ان کے جو وزن ہے اس میزان میں وہ بھی ہلکے ہوں گے. تو جب پہاڑ ہلکے ہیں اور انسان کنفیوژن کی سٹیٹ میں اور ایک کے اوپر ایک چلے جا رہے ہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے اعمال کے وزن کی طرف آئیں گے. اچھا، ہمیشہ ہلکا ہونا بری چیز نہیں ہے. ہلکا قدم رکھنا، ہلکی نرم بات کرنا مگر اس پہ وزن ہونا، دیٹس اے گڈ تھنگ. جو ساتھی مستقل کلاس میں ساتھ ہیں، ہم نے کچھ عرصہ پہلے سورۃ الفرقان کی، اس میں ہم نے بہت ڈیٹیل میں عباد الرحمن والا پورشن کیا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے جو رحمان کے بندے، وہاں آتا ہے کہ وہ چلتے کیسی چال ہے، نرم ہلکی کونن. So they are lighter people like that. However, they are solid inside. آگے دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وزن کیا ہوگا اعمال کا. فَأَمَّا، تو پھر، so as for من، جو بھی ثقلت، بھاری ہوئے، موازینہ، اس کا وزن یعنی اس کے موازن بھاری ہوئے، یعنی جو اس کے لیے ایک سمجھے ترازو رکھا گیا ہے یا ایک ویئنگ اسکیل رکھا گیا ہے. لکی پرسن جس کے اعمال ایسے ہیں کہ وہ بھاری ہیں. اور اس کا ایک معنی تفاسیر میں یہ بھی کیا گیا کہ یہاں مراد ہی صرف اچھے اعمال ہیں. Those are the only ones which are worthy of being measured. ان کے لیے کیا ہوگا؟ فَهُوَ فِي عَيْشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ ہوں گے ایک زندگی میں جو بڑی خوش کن ہوگی. On that day, he whose scale of good deeds is heavy shall live a pleasant, luxurious life. زندگی تو ہوگی مگر بڑی خوبصورت ہوگی. اچھا، تولا کیا کیا جا رہا ہے؟ انسان خود تولے جا رہے ہیں، صحیفے تولے جا رہے ہیں، اعمال تولے جا رہے ہیں. مثلاً ابھی جو میں نے حدیث بتائی، تسبیح تولی جا رہی ہے. اللہ کی راہ میں آپ نے کوئی کسی کو پانی بھی پلایا ہے، وہ تولا جا رہا ہے. کسی کو مسکرا کے دیکھا ہے، وہ تولا جا رہا ہے. کسی کو نیکی کی بات بتائی ہے، کوئی سکل سکھائی ہے، وہ تولا جا رہا ہے. آپ نے ہر اچھا کام جو کیا، حتیٰ کہ آپ نے دل میں کسی کے لیے جو دعائیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جو دوسرے کے لیے آپ دعا کرتے ہیں اور اگلے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ اس کے لیے دعائیں کریں، انشاءاللہ ان کا بڑا وزن ہونے والا ہے. کیونکہ آپ نے بڑی اچھی نیت سے کیا. آپ نے اس نیت سے نہیں کیا کہ اگلے کو پتہ چلے، آپ نے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا. وہ جو کئی دفعہ آپ اپنا دل مار رہے ہوتے ہو، آپ کا دل کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے، آپ کا دل کچھ اور چاہ رہا ہوتا ہے، آپ کا دل چاہ رہا ہے ایک چیز دیکھنے کا، پر آپ صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے وہ نہیں دیکھ رہے ہیں. آپ کا بہت موڈ ہو رہا ہے کہ آپ اپنے امیزنگلی بلو ڈرائڈ بال دکھائیں، پر آپ نہیں دکھا رہے ہیں.
آپ کا بہت دل چاہ رہا ہے کہ آپ کسی کو تڑ کر کے جواب دے دیں، پر آپ اللہ کی وجہ سے رک جاتے. یہ سارا کچھ تولا جا رہا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم فرام دی ادر سائڈ، دوسری سائڈ سے بھی تولا جا رہا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ بٹ ہی whose scale of good deeds is light، جس کے اعمال ہلکے ہیں. ہم دنیا میں بھی الفاظ استعمال کرتے ہیں نا، women of substance اور not of substance. یا ہم کہتے ہیں بھائی تم نے بڑی ہلکی بات کی ہے، یا تمہاری بات میں وزن نہیں ہے. یہ ایکچولی صحیح ہے آخرت کے اعتبار سے. خفت، خفیف، ہلکا، weightless. These surahs are very important for us to reconsider کہ میری کون سی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک وزن رکھے گی اور میری کون سی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک ہلکی ہوگی. فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اللہ اکبر. یہ بھی نہیں کہا گیا کہ فَهُوَ فِي هَاوِيَةٍ جیسے پیچھے بتایا گیا کہ وہ ہاویہ میں ہوگا. یہاں کہا جا رہا ہے فَأُمُّهُ his mother will be Havia, the lowest pit of hell. What is a mother? کیا ہے؟ وہ آپ کی وہ جگہ ہے جو آپ کی اصل ہے. That is where you eventually land up. That is your abode. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ جگہ رکھی ہے جو آپ کے لیے سبحان اللہ نرمی کی جگہ ہے، آپ کے لیے سینکچوری ہے. آپ آخر میں جا کے ماں کے پاس ہی بچہ جاتا ہے رو کے. ٹھیک ہے، رب تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی تو اوریجن ہی غلط ہے، اس کی تو اوریجن ہی ہاویہ ہے، بہت گہرا گڑھا. the depths of جہنم are meant over here. اسی روٹ سے آپ نے لفظ ہوا دیکھا ہوگا جس کا مطلب ہے اوپر سے نیچے گر جانا. خواہشات نفس یا ڈیزائرز، جو لوور ڈیزائرز ہیں، ان کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ انسان کائنڈ آف اوپر سے نیچے گر گیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے اس کا ایونچول مقام یہ ہے. ہم کو دنیا میں دیکھنا ہے کہ میرے اعمال کا وزن کیا ہوگا، اللہ کے نزدیک میرے اعمال کا وزن کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، کیا تمہیں بتائے گا کہ وہ کیا چیز ہے. یعنی تم امیجن کر ہی نہیں سکتے ہو اس دنیا میں what it is. And what will explain to you what the Havia is. نَارٌ حَامِيَةٌ، it is the blazing fire. اور حدیث میں آتا ہے کہ یعنی ہیومن لینگویج ایکسپلین ہی نہیں کر سکتی. اور حدیث میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ the fire in دنیا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، it's the 70th part of the fire of hell. یعنی آخرت میں جتنی گرم وہ آگ ہے، دنیا کی آگ اس کا سمجھے آؤٹ آف 70 صرف 1 portion ہے. 69 portions have been kept for آخرہ. The fire of hell is 69 degrees hotter. تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا ہے کہ تمہاری پرائرٹیز ڈیسائیڈ کریں گی کہ تم کہاں جانے والے ہو. چھوٹے چھوٹے اعمال کا بھی وزن ہے. ٹھیک ہے، خفت، ثقلت، یہ جو بات بتائی جا رہی ہے. ایک انسیڈنس آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں. سبحان اللہ، قرآن پڑھنے والوں کے لیے، سیرہ پڑھنے والوں کے لیے جو عبداللہ نام کی اہمیت ہے نا، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن مسعود، خاص کچھ صحابہ میں سے ہیں جن کے نام عبداللہ تھے، اور ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے خواب میں دیکھا، اور یہ بڑی اسپیشل صحابی ہیں، حضرت عمر کے بیٹے ہیں. انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اینجلز یعنی فرشتے انہیں گھسیٹ کر آگ کی طرف لے کر جا رہے ہیں، لیکن پھر انہیں چھوڑ دے. تو انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا. حضرت حفصہ کون ہے؟ ان کی بہن ہے. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا خواب بتائیے کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب تھا نا، وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said, Abdullah is a very good man if only he could perform prayers at night. After that, Abdullah slept little at night. مطلب وہ تہجد میں اتنے ریگولر ہو گئے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنٹ کیا تھی؟ مزید کچھ عبادت سے، جو نیکیاں تو بہت ساری ہیں عبداللہ کی، لیکن اور زیادہ وہ اس طرف جا سکتے ہیں کہ ان کے لیے آسان آگے سے راستہ ہو جائے. تو سبحان اللہ، دس از سو بیوٹیفل. کسی بھی عمل کو چھوٹا نہیں جانے. ہم رمضان میں کوئی بھی چیز کریں، کسی بھی چیز کو چھوٹا نہیں جانے. آئی مین ٹائنی تھنگس لائک وین یو آر ایٹ دا ٹیبل افطار کے لیے، تو آپ ایک دوسرے کو کھجور پکڑا دیں،
اور یہ ایک کلچر بنا لیں اپنے گھر میں کہ ہم ایک دوسرے کو دیں گے تاکہ ہم ثواب کے حقدار ہو جائیں، ہے نا. سو دیٹ واز سورۃ القاریہ. فار یو